بازار کی زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھی اور گلیوں میں سناٹا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان کا بیرونی بلب بجھایا اور گاہکوں کے لیے رکھا ہوا بینچ اندر اٹھا کر رکھ دیا۔ میرا ذہن مسلسل اپنی 7 سالہ بیٹی ہانیہ کی طرف الجھا ہوا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کا فوراً بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ غریب اور محنت کش انسان کے لیے اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا کسی پہاڑ کو سرکانے سے کم نہیں تھا۔ میں نے دن رات دیکھ کر دکان کے چھوٹے بڑے فائدے کو بچا کر، اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگ کر اور اپنی تمام جمع پونجی ملا کر مشکل سے لاکھ روپے پورے کیے تھے جو دراز میں رکھے ہوئے تھے۔ کل صبح مجھے یہ رقم ہسپتال میں جمع کروانی تھی تاکہ ہانیہ کے علاج کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنے تھکے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے شٹر نیچے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے 2 جوان لڑکے دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی سرسری اور بے باکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا یا بات سمجھ پاتا، ایک لڑکے نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور سیدھا میرے سینے پر تان دیا۔ دوسرے نے جلدی سے دکان کا شٹر آدھا نیچے گرا دیا تاکہ باہر سے گزرنے والا کوئی شخص اندر کا منظر نہ دیکھ سکے۔ پستول دیکھ کر میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ گلی میں جیسے فل سناٹا تھا۔ پستول والے لڑکے نے غصے اور جلدی میں کہا کہ خاموشی سے دراز میں جتنا پیسہ ہے ہمارے حوالے کر دو، اگر ذرا سی چالاکی کی یا شور مچایا تو گولی مار دوں گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں ایک شریف اور محنت کش انسان تھا جس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ ناحق نہیں مارا تھا، لیکن آج موت میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دراز کا لاک کھولا، اسے آہستہ سے باہر کھینچا۔ دراز کے اندر نوٹوں کی چند گڈیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہی میری بیٹی ہانیہ کی ایک چھوٹی سی تصویر پڑی تھی جس میں وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی میرے دل میں ایک دم سے ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ اگر یہ پیسے چلے گئے تو میری بیٹی کا آپریشن نہیں ہو سکے گا، میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ یہ سوچتے ہی میرا خوف ایک دم التجا اور درد میں بدل گیا۔ میں نے نوٹ اٹھانے کی بجائے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور میری آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا کہ بھائی، خدا کے لیے مجھ پر اور میری بچی پر رحم کرو۔ میں نے یہ پیسے پچھلے چند دنوں میں 1 روپیہ جوڑ کر اور لوگوں سے مانگ کر اکٹھے کیے ہیں۔ میری 7 سالہ بیٹی ہانیہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگر کل صبح یہ پیسے ہسپتال میں جمع نہ ہوئے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن نہیں کریں گے۔ تم چاہو تو میری دکان کی تمام اشیاء لے جاؤ، میرا فون لے لو، لیکن خدا کے لیے اس کی زندگی کے پیسے نہ چھین لو۔ میری یہ درد بھری آواز سن کر پستول تانے ہوئے لڑکے نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر اس کی نظر دراز میں رکھی ہوئی ہانیہ کی تصویر پر پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئی۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ دراز میں سے تصویر اٹھائے۔ دوسرے لڑکے نے وہ تصویر اٹھا کر اپنے ساتھی کے ہاتھ میں دے دی۔ پستول والے لڑکے نے وہ تصویر اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی الجھن اور حیرت تھی۔ اس نے ہانیہ کی تصویر کو چند سیکنڈ مسلسل دیکھا، پھر اپنے ہاتھ سے پستول تھوڑا نیچے کر لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا اسمارٹ فون نکالا اور جلدی سے کسی کو فون ملایا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کس کو فون کر رہا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور پھر دوسری طرف سے کسی نے کال اٹھائی۔ پستول والے لڑکے نے فون کان سے لگایا اور سامنے والے کی بات سنے بغیر بولا کہ میں اس وقت ایک کریانے کی دکان میں ہوں، یہاں ایک بندہ ہے جس کی بیٹی ہسپتال میں ہے، تو مجھے فوراً اس بچی کا نام اور تصویر بھیجو، اس کا چہرہ بتاؤ جو تمہارے ہسپتال کے وارڈ میں داخل ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس پر لڑکے کے چہرے کا رنگ دم بدم بدلنے لگا۔ اس نے ہانیہ کی تصویر کو دوبارہ دیکھا اور پھر فون پر بولا کہ اس بچی کا نام ہانیہ ہے، اس کے گال پر ایک چھوٹا سا تل ہے۔ دوسری طرف سے جواب شاید ہاں میں تھا، کیونکہ یہ سنتے ہی لڑکے کا ہاتھ لرزنے لگا۔ اس کے منہ سے گہری آہ نکلی۔ اس نے فون بند کیا اور کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ میں سہم کر اسے دیکھ رہا تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکو جو چند لمحے پہلے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، اب بالکل خاموش اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کی تصویر میرے ہاتھ میں واپس تھمائی اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس کا ساتھی حیران و پریشان تھا کہ یار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی پیسے اٹھاؤ، ادھر سے نکلو، کوئی آ جائے گا۔
لیکن پستول والے لڑکے نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا، اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، نہیں، ہم یہ پیسے نہیں لے سکتے۔ یہ وہی بچی ہے جس کے لیے میری اپنی بہن ہسپتال میں دعا کرتی تھی۔ اس کے ساتھی نے الجھ کر پوچھا، یہ تمہاری بہن سے کیا تعلق؟ لڑکے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ میری چھوٹی بہن بھی اسی ہسپتال کے اسی وارڈ میں داخل ہے جہاں آپ کی بیٹی ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے میری بہن مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ والے بیڈ پر ایک چھوٹی بچی ہے جس کا باپ رات دن اس کے سرہانے بیٹھ کر روتا ہے اور پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری بہن نے مجھ سے قسم لی تھی کہ اگر خدا نے کبھی مجھے توفیق دی تو میں اس بچی کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نے ایک بار اس بچی کو دیکھا بھی تھا، تبھی اس کی تصویر دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ وہی بچی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل پر بوجھ تھا، وہ جانے کیسے ایک عجیب سی احساس میں بدل گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گناہوں اور جرم کی دنیا میں قدم رکھنے والے اس لڑکے کے اندر بھی انسانیت اور بہن کا پیار ابھی زندہ ہے۔ لڑکے نے اپنے پستول کو دوبارہ اپنی جرسی میں چھپایا اور دراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ اپنے پیسے سنبھال کر دراز میں رکھیں اور کل وقت پر ہسپتال پہنچیں۔ اس کے ساتھی نے غصے میں آ کر کہا کہ تم پاگل ہو کیا؟ ہم یہاں خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ ہم نے پچھلے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور مالک کو پیسہ دینا ہے۔ پستول والے لڑکے نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ جو بھی ہو، لیکن میں کسی کی زندگی بچانے والے پیسے نہیں چھین سکتا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو کہیں اور سے انتظام کرو یا مجھے گولی مار دو، لیکن میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ دکان میں ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں حیرت اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پستول والے لڑکے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند مرے تورے نوٹ نکالے جو کل ملا کر 2-3 ہزار روپے تھے۔ اس نے وہ پیسے میرے کاؤنٹر پر رکھ دیے اور کہا کہ چچا، یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کی دعا کے لیے رکھ لو۔ میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، حالات نے مجھے اس راستے پر دھکیل دیا ہے، مگر اب اتنا بے حس بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑا اور شٹر اوپر کر کے دکان سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں تنگ گلی میں غائب ہو گئے۔ پھر میں وہی کاؤنٹر کے سہارے کھڑا رہا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و احسان کے اندر چھپی ہوئی نیکی پر حیرت کے تھے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا، ہانیہ کی تصویر کو چوما اور دکان کا شٹر گرا دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ سنایا تو وہ بھی زاروں قطار رو پڑی۔ ہم دونوں نے رات بھر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ایک ڈاکو کے دل میں بھی ہمارے لیے رحم ڈال دیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میں بستر سے اٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں رات بھر کی جاگنے کی وجہ سے سوجن تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اور امید کی کرن روشن تھی۔ میں نے دراز سے وہ تمام رقم نکالی، ایک بار پھر اسے اچھی طرح سے گنا اور ایک پرانے کپڑے کے تھیلے میں سنبھال کر رکھ دیا۔ میری بیوی نے مجھ سے ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن میرا دل کسی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا واحد مقصد جلد از جلد ہسپتال پہنچ کر رقم جمع کروانا تھا اور ہانیہ کا آپریشن کروانا تھا۔ میں گھر سے نکلا اور تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ مجھے پچھلی رات کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو پستول کا رخ میری طرف تھا اور موت چند انچ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ڈاکو کے دل کو بدل دیا اور میری بیٹی کے علاج کی رقم کو محفوظ رکھا، یہ سوچ کر ہی میری آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد میں شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال کی عمارت پرانی اور کافی بڑی تھی، جہاں صبح سے ہی مریضوں اور ان کے لواحقین کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ رات آتے ہی ہر طرف بیماری، تکلیف اور پریشانی کے سائے لہراتے دکھائی دیتے تھے۔ میں سیدھا چلتا ہوا بچوں کے وارڈ کی طرف گیا جہاں میری بیٹی ہانیہ پچھلے 4 دنوں سے داخل تھی۔ وارڈ کا دروازہ کھول کر جب میں اندر داخل ہوا تو ہانیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرہ بیماری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بالکل مدھم آواز میں کہا کہ پاپا آپ آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ بیٹا، آج تمہارا آپریشن ہو جائے گا اور پھر تم بالکل ٹھیک ہو کر گھر چلو گی۔ اسی دم میری نظر ساتھ والے بیڈ پر پڑی۔ وہاں 16-17 سال کی لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے چہرے پر گہری خاموشی اور ہمدردی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر پچھلی رات اس ڈاکو نے کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے بہت احترام سے مجھے سلام کیا۔ اس کے سرہانے اس کی بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی
جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا حال احوال پوچھا۔ لڑکی کی ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بتایا کہ اس کی بیٹی کے گردے میں تکلیف ہے اور ڈاکٹروں نے کچھ دوائیاں اور ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج جاری رکھ سکیں۔ ان کا بڑا بیٹا کہیں مزدوری کرتا ہے اور وہی گھر کا واحد سہارا ہے، لیکن وہ بھی پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آیا اور ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ یہ بات سنتے ہی میرے ذہن میں فوراً پچھلی رات کا وہ نوجوان آ گیا جس نے مجھ پر پستول تانی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا اپنے گھر والوں کی نظر میں شاید مزدوری کر رہا تھا، لیکن حالات کی سختی اور پیسوں کی ضرورت نے اسے جرم کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے اس بری عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا بیٹا جلد ہی واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد میں ہسپتال کے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا تاکہ ہانیہ کے آپریشن کی فیس جمع کروا سکوں۔ کاؤنٹر پر کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح تمام کاغذات مکمل ہو جائیں اور ڈاکٹر آپریشن کی تاریخ ہر حال میں طے کر دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری باری آئی۔ میں نے تھیلے سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے کلرک کے سامنے رکھے۔ اس نے پیسوں کی نئی رسید کاٹی، پھر مجھ سے کہا کہ یہ رسید لے کر جاؤ، چائلڈ وارڈ کے ڈاکٹروں کو دکھا دو۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور رسید ہاتھ میں لیے تیزی سے ڈاکٹر کے ٹیسٹ روم کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر صاحب نے رسید دیکھی، فائل چیک کی اور مجھ سے کہا کہ پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب ہم دوپہر 2 بجے ہانیہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے۔ اب جا کر کچھ ضروری دوائیاں اور سرجیکل سامان باہر کے میڈیکل سٹور سے خرید لائیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر سر ہلا دیا اور فوری طور پر دکان کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے اندر لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے دوائیاں خریدی اور واپس وارڈ میں آ گیا۔ ہانیہ کو آپریشن تھیٹر لے جانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ نرسوں نے اسے تیار کیا اور پھر اسے ایک اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگی۔ میں اور میری بیوی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جب ہانیہ کو آپریشن تھیٹر کے باہر دروازوں کے اندر لے جایا گیا تو میں باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ اگلے چند گھنٹے میری زندگی کے سب سے مشکل اور امتحان سے بھرپور گھنٹے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی ثنا میں نے دیکھا کہ ہسپتال کے مرکزی راستے سے وہی ڈاکو لڑکا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ وہ بہت سہم کر اور ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ وہ سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑھا جہاں پر اس کی بہن اور ماں موجود تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا تھا تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور احترام کا ملا جلا سا اثر تھا۔ اس نے دور سے ہی مجھے سر ہلا کر سلام کیا اور پھر اپنے قدم اپنی بہن کے بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے بھی اسے دیکھ کر اپنے دل میں اس کے لیے دعا کی، کیونکہ اگر وہ پچھلی رات مجھ پر رحم نہ کھاتا تو شاید آج میری بیٹی آپریشن تھیٹر کے اندر نہ ہوتی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب ابھی تک جل رہا تھا۔ باہر بیٹھے ہوئے ہر لمحہ 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ میں بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتا اور پھر خدا سے رو رو کر دعا کرتا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھ گیا اور ڈاکٹر صاحب مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مبارک ہو چچا، آپریشن بالکل کامیاب رہا ہے اور آپ کی بیٹی اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے وہیں سجدے میں گر کر اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا جس نے میری بچی کو نئی زندگی دی تھی۔ ہانیہ کو روم میں منتقل کرنے کے بعد جب وہ ہوش میں آ گئی اور میں مطمئن ہوا تو میں نیچے وارڈ کی طرف گیا۔ وہاں وہ لڑکا اپنی بہن کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اگر کل رات تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ رحم نہ ڈالتا تو آج میری بیٹی کا کامیاب آپریشن نہ ہوتا اور شاید میں اپنی بچی کو کھو دیتا۔ لیکن دیکھو، تم کوئی بوڑھے انسان نہیں ہو، تم اپنی بیمار بہن اور بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہو۔ اس ظالم اور جرم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دو۔ اگر کل کو کسی واقعے میں تم پولیس کے ہتھے چڑھ گئے یا مارے گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا سہارا کون بنے گا؟ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔
اس نے گہری سانس لی اور بولا چچا میں حالات سے مجبور تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا اپنا دل بھی اس راستے سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں چوری اور ڈاکے کے پیسوں سے اپنی بہن کا علاج کرواتا تو رب کی سخت ناراضگی مول لے لیتا۔ میں نے بھی اس گناہ کی دنیا میں قدم رکھا ہی تھا، لیکن آج سے میں اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کا ایک راستہ نکال دیا ہے۔ ہسپتال میں ایک شدید بیمار اور مرتے ہوئے شخص کو گردے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اسے اپنا ایک گردہ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان لوگوں سے بات طے ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے پیسے ایڈوانس دے دیے ہیں، جس سے میں اپنی بہن کا باقاعدہ علاج کرواؤں گا۔ باقی رقم آپریشن کے بعد ملے گی، جس سے میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جس لڑکے کے ہاتھ میں کل رات پستول تھا، آج اس کے دل میں قربانی اور حلال رزق کمانے کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کے رزق کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔